بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکنی یعنی چہرے کے دانے کیل مہاسے۔ ایکنی کے بارے میں معلومات۔ ایکنی ایک بہت عام جلد کی بیماری ہے جس میں کیل، پیپ والے اور بغیر پیپ والے دانے بنتے ہیں۔ یہ عام طور پر بلوغت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ چھوٹے لڑکے لڑکیوں میں یہ کالے کیل اور پیپ والے دانوں کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے جو گال اور ناک پر نکلتے ہیں۔ یہ ہلکی بھی ہو سکتی ہے جس میں چہرے، گردن، کمر اور سینے پر تھوڑے سے دانے بنتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے جس سے چہرے پر گڑھے اور مستقل نشان پڑ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں 20-25 سال کی عمر تک ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر کچھ لوگوں میں بڑی عمر تک بھی رہ سکتی ہے۔ بہت کم لوگوں میں یہ 35 سال سے زائد عمر میں بھی نئے سرے سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ وجوہات یعنی چہرے پر جو دانے بنتے ہیں ان کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ جلد میں موجود چکنائی بنانے والے غدود جنہیں سیبیشیس گلینڈز کہا جاتا ہے، خاص ہارمونز کے کنٹرول میں کام کرتے ہیں۔ یہ ہارمونز مردوں اور عورتوں دونوں میں ہوتے ہیں۔ ایکنی کے مریضوں میں ان ہارمونز کا لیول نارمل ہونے کے باوجود چکنائی والے غدود ان ہارمونز سے زیادہ حساس یعنی سینسٹیو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چکنائی والے غدود یعنی سیبیشیس گلینڈز چکنائی زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چکنائی والے غدود کے مردہ ہو جانے والے خلیے یعنی ڈیڈ سکن سیلز صحیح طور پر خارج نہیں ہوتے اور وہ غدود کے سوراخ یعنی فولیکلز کو بند کر دیتے ہیں۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے غدود کے اندر یعنی سیبیشیس گلینڈز کے اندر چکنائی زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہے اور کیل یعنی کومیڈونز جنہیں عام طور پر بلیک اینڈ وائٹ ہیڈز کہا جاتا ہے یعنی سفید کیل اور کالے کیل، تو یہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بیکٹیریا یعنی جراثیم جسے پروپیونی بیکٹیریم ایکنیز کہتے ہیں، عام طور پر ہر انسان کی جلد پر موجود ہوتا ہے اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایکنی کے مریضوں میں چکنائی والے غدود میں چکنائی زیادہ ہونے کی وجہ سے مناسب ماحول ملنے پر یہ جراثیم بڑھوتری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے سوزش بڑھتی ہے اور بغیر پیپ اور پیپ والے دانے جنہیں پیپیولز اور پسچولز کہا جاتا ہے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ دوائیاں مثلاً سٹیرائڈز، وقفے کی گولیاں، وقفے کے انجیکشن ایکنی کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ ہارمونز والی گولیاں جو باڈی بلڈر استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ایکنی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں وزن بڑھانے کے لیے کچھ ایسی دیسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جن میں سٹیرائڈ ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو رنگ گورا کرنے کا بہت کمپلیکس ہے، جس کے لیے خواتین خاص طور پر ہر طرح کے جتن کرتی رہتی ہیں۔ بیوٹی پارلر مکس فارمولے اور آئے روز نت نئے ناموں سے مارکیٹ میں آنے والی بیوٹی کریمیں جن میں سٹیرائڈ ہوتے ہیں ایکنی کی بہت اہم وجہ ہیں۔ ان کریموں پر حکومت کو پابندی لگا دینی چاہیے۔ ایکنی کا تعلق ہارمونز کے دیگر مسائل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی خاتون کے چہرے اور جسم پر بال زیادہ ہونا شروع ہو جائیں یا سر کے بال زیادہ گرنا شروع ہو جائیں، ماہواری میں بے قاعدگی ہو یا جسم میں اور تبدیلیاں بھی ہوں، تو ان کا تعلق ایکنی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر کو ان چیزوں کا ضرور بتائیں۔ کچھ فیملیز میں ایکنی ہونے کی شرح دوسری فیملیز سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ایکنی کی تشخیص کی طرف۔ ایکنی کی تشخیص کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی کیونکہ ایکنی ایک بہت عام بیماری ہے، تو اس کی تشخیص عام طور پر مریض خود بھی کر لیتے ہیں، اور ایک ماہر ڈاکٹر کے لیے تو یہ بالکل مشکل نہیں۔ تشخیص کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام طور پر چکنی جلد کے ساتھ کالے اور سفید کیل، لال دانے اور پیپ والے دانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہونے والے دانوں کے گہرے رنگ کے دھبے اور گڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑی بڑی سسٹ بھی ہو سکتی ہیں جو یا تو پھٹ کر اپنا مواد باہر نکال دیتی ہیں یا اندر ہی اندر کافی عرصے میں گھل جاتی ہیں۔ متاثرہ جلد گرم محسوس ہو سکتی ہے، ہاتھ لگانے سے درد بھی ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ایکنی کے علاج کی طرف۔ بہت سے بڑے بوڑھوں کے نزدیک تو ایکنی کے علاج کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی
اور علاج سے منع بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ کئی مریضوں میں ایکنی وقت گزرنے سے بہتر تو ہو جاتی ہے، مگر اپنے نشان چھوڑ جاتی ہے جن کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایکنی میں دو طرح کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، لگانے والی اور کھانے والی۔ لگانے والی ادویات کریموں اور لوشن کی صورت میں ہوتی ہیں اور براہ راست یعنی ڈائریکٹلی جلد پر لگائی جاتی ہیں۔ کھانے والی ادویات گولیوں اور کیپسول کی صورت میں ہوتی ہیں۔ ہلکی بیماری کے لیے یعنی جس بیماری میں چہرے پر کیل اور دانے کم ہوں، اس کے لیے عام طور پر شروع میں لگانے والی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کے اندر اینٹی بائیوٹکس اور ریٹینوئڈز یعنی وٹامن اے ڈیریویٹوز شامل ہیں۔ ان ادویات کو عام طور پر تمام متاثرہ جگہ پر لگانا چاہیے، نہ کہ الگ الگ دانوں پر۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق روزانہ رات یا دن میں 2 دفعہ بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ شروع میں ان دوائیوں سے چہرے پر جلن، خارش یا خشکی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ دوائیاں یعنی یہ کریم اور لوشن یا جیل شروع میں بہت احتیاط سے اور ہلکی مقدار میں لگانی چاہیے۔ اگر زیادہ جلن ہو تو دوائی وقتی طور پر بند بھی کی جا سکتی ہے اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ شروع میں ان دوائیوں کی بہت ہلکی مقدار استعمال کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی ہفتے میں 1 سے 2 بار، اور صرف متاثرہ جلد کے تھوڑے سے حصے پر۔ آہستہ آہستہ یہ دوائیاں جلد کو راس آ جاتی ہیں، پھر ان کی مقدار دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ زیادہ مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے دوبارہ رجوع بھی کیا جا سکتا ہے۔ لگانے والی دوائیوں کے ساتھ ساتھ کھانے کی دوائیاں بھی تجویز کی جا سکتی ہیں، جن میں درجہ ذیل دوائیاں شامل ہیں: اینٹی بائیوٹکس، ریٹینوئڈز یعنی وٹامن اے ڈیریویٹوز، اور کچھ خاص وقفے کی گولیاں جن کے اندر ہارمونز کا اثر کم کرنے والے بلاکرز شامل ہوتے ہیں۔ ایکنی کا علاج عام طور پر لمبا چلتا ہے، کم از کم 3 سے 6 ماہ علاج چل سکتا ہے۔ واضح رزلٹ آنے میں 1.5 سے 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے صبر سے کام لیں اور اپنی دوائی 1.5 سے 2 ماہ استعمال کریں، اس سے پہلے تبدیل نہ کریں۔ یہ تمام دوائیاں آپ نے خود سے استعمال نہیں کرنی، بلکہ کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنی ہیں۔ خاص طور پر ریٹینوئڈز کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس دوائی کا حمل سے 1 ماہ پہلے اور حمل کے دوران استعمال سختی سے منع ہے۔ شادی شدہ خواتین استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو تمام تفصیلات ضرور بتائیں۔ یہ ایکنی کے لیے بہت مؤثر دوا ہے، مگر خود سے اس کا استعمال بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ایکنی کے بارے میں مزید اہم نکات کی طرف۔ نمبر 1، کیلوں اور دانوں کو بار بار نہ چھیڑیں، اس سے نشان زیادہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایکنی کا علاج جلد از جلد شروع کریں تاکہ اس کے نشان کم سے کم پڑیں۔ نمبر 3، علاج کے دوران صبر سے کام لیں، واضح رزلٹ آنے میں 1.5 سے 2 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ نمبر 4، میک اپ کم سے کم استعمال کریں، اور اگر لازماً کرنا ہو تو کسی بھی اچھی کمپنی کا ایسا میک اپ استعمال کریں جس کے اوپر نان کومیڈوجینک یا نان ایکنیجینک لکھا ہو۔ نمبر 5، چہرہ دھونے کے لیے ہلکا سا صابن، کلینزر یا آئل فری سوپ سبسٹیوٹ استعمال کریں۔ نمبر 6، چہرہ اسکرب نہ کریں، زیادہ زور سے اسکرب کرنے سے ایکنی خراب ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کالے کیل چہرہ کم دھونے کی وجہ سے نہیں ہیں۔ نمبر 7، لیزر ایکنی کے علاج میں خاص مددگار ثابت نہیں ہوئی، لیکن ایکنی سے پڑے ہوئے گڑھوں کے علاج میں یہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ ایکنی کے گڑھوں کا علاج اب بھی کافی مشکل ہے، اگرچہ پہلے کی نسبت اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، مگر یہ علاج کافی مہنگا اور صبر آزما ہے، اس لیے بہتر ہے کہ دوائیوں سے ایکنی کا علاج جلد از جلد شروع کیا جائے۔ نمبر 8، شادی شدہ خواتین ایکنی سمیت تمام بیماریوں کے علاج سے پہلے حمل اور بچے کو دودھ پلانے سے متعلق اپنے ڈاکٹر کو ضرور آگاہ کریں۔ نمبر 9، ایکنی کا خوراک کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ کوئی معدے یا جگر کی گرمی نہیں ہے، زیادہ پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چکنائی والی چیزیں جیسے پراٹھے وغیرہ کھانے سے ایکنی زیادہ ہونے کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں۔ بہرحال متوازن غذا جس میں پھل اور سبزیاں شامل ہوں اچھی صحت کی ضامن ہے۔ لیکن یہ اہم بات نوٹ کر لیں کہ یہ تمام باتیں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہیں، یہ ڈاکٹر سے مشورے کا متبادل نہیں۔ یعنی
یہ باتیں جان کر آپ نے اپنا علاج خود شروع نہیں کرنا، بلکہ علاج کے لیے کسی ماہر امراض جلد سے معائنہ اور مشورہ ضرور کرنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔